انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. Like, share and subscribe Numani Media Services. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الذکر یعنی یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، تم جو کہتے ہو یہ انہی کی بڑھ ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بولتے رہتے، ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ الذکر یہ قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے. اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے تو آج تک کسی دیوانے کی بڑھ محفوظ نہیں ہے. وہ بولتا ہے 5 منٹ کے بعد میں کوئی بھی نہیں جاتا اس نے کیا بولا. آج تک جتنے پاگل دیوانے گزرے ہیں کسی کا بولا ہوا تو محفوظ نہیں، ریکارڈ نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ اطلاع پیشین گوئی کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر یہ دیوانے کی بڑھ ہوتی تو یہ بڑھ محفوظ نہیں رہ سکتی. اور آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کلام میں زبر زیر کا فرق نہیں پڑا ہے، بے عینی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجنون اور پاگل کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے یہاں سے نازل کیا گیا ہے. یہ پہلی جگہ پر جو آیتیں ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا. قرآن کریم لوح محفوظ میں اس ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج ہمارے طاق میں رکھا ہوا ہے قرآن کریم، جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں تھا. لیکن دنیا میں جو یہ اترا ہے تو اس ترتیب سے نہیں اترا ہے، بلکہ اوکیزنلی موقع کی رعایت سے جون سی آیتیں اتارنی ہوتی تھی وہ آیتیں اتر دی. اور جب وہ آیتیں اترتی تھی تو فوراً کاتبین وحی کو بلا کر کے وہ آیتیں لکھوا دی جاتی تھی. پھر نماز کے بعد صحابہ کو وہ آیتیں سنا کر کے صحابہ کو حفظ کرا دی جاتی تھی. مرد اور عورتیں سب حفظ کر لیتے تھے اور پھر حفظ کر کے اٹھتے تھے تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ایک ایک مرد تک اور ایک ایک عورت تک وہ نئی وحی پہنچ جاتی تھی اور سب اس وحی کو یاد کر لیتے تھے. اسی طرح سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جب چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل یہ بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد لکھی جائیں. اس طرح سے وہ لکھی جاتی تھی. پھر جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صحابہ میں سے جو صحابی اس صورت کو مانگتا تھا اسے دے دی جاتی. کسی کو اس کی کاپی کرنی ہے، اس میں سے نسخہ نقل کرنی ہے تو فلاں صحابی کے پاس میں سورہ طٰہٰ ہے، جاؤ ان سے نقلیں لو. اس سے نقل لے گا، پھر نقل سے دوسرا نقل لے گا، یوں حسب ضرورت. عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، اس لیے زیادہ نقلیں ہوتی بھی نہیں، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. وہ حافظے پر اعتماد کرتے تھے اور جو کلام آتا تھا اسے حفظ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے. لیکن کسی کو نقل لینی ہو تو فلاں صحابی کے پاس سورہ طٰہٰ ہے وہاں سے لو. اسی طریقے پر 23 سال میں یہ قرآن کریم اترا اور تمام قرآن الگ الگ صورتیں لکھی گئی. ایک ساتھ قرآن کا یہ مصحف جیسا آج قرآن ہے ایسا قرآن نہیں لکھا گیا، الگ الگ صورتیں لکھی گئی. اور وہ جس صحابی نے مانگی حضور نے اسے دے دی. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا. یہ جو حضور نے پوری زندگی لکھوایا یہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا تھا. یہ سارا قرآن الگ الگ صورتیں لکھی ہوئی مختلف صحابہ کے پاس یہ بکھرا ہوا تھا، حضور نے گھر میں نہیں رکھا تھا. اور صحابہ حضور تو حافظ تھے اور بے شمار صحابہ حافظ تھے.
اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور پچھلا اترا ہوا قرآن کا حضور کے ساتھ دور کرتے تھے، جیسے آج کل حافظ دور کرتے ہیں وہ بھی دور کرتے تھے۔ آخری رمضان اس میں حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ 2 دور کیے۔ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی فنش ہونے جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ہر رمضان میں جبرائیل 1 دور کرتے تھے، اس رمضان میں انہوں نے 2 دور کیے میرے ساتھ۔ خیر، حضور دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فوراً مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ پیش آئی۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں 600 حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ تو حضور کے بعد پہلی جنگ ہے، اور آگے معلوم نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہی اور حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ لہذا قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ دیکھو، حضور اسلامی گورنمنٹ کے حضور امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول تو تھے ہی، لیکن جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے سربراہ امیر المومنین حضور تھے، لیکن حضور نے اس قرآن کو سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا، حضور کے گھر میں ہوتا، حضور کی نگرانی میں ہوتا، اس کو سرکاری ریکارڈ کو، قرآن سرکاری ریکارڈ میں نہیں تھا۔ جب جو صورت مکمل ہوتی گئی جس نے مانگی اسے دے دی گئی، قرآن حضور نے سرکاری ریکارڈ میں نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے یہ اسکیم پیش کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے تاکہ اس طرح سے جنگوں میں اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ واللہ ان ذالک لخیر، بخدا ایسا کرنے میں خیر ہے، اچھا کام ہے، حرج کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ کیا حضور سرکاری ریکارڈ میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ مگر حضور نے نہیں رکھا تو میں سرکاری ریکارڈ میں کیسے لوں؟ ان دونوں بزرگوں کے درمیان میں مختلف موقعوں پر اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی تھی اور رہتی تھی کہ قرآن جمع کر لیا جائے۔ یہ لفظ کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن جمع کر لیا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ جمع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن بے عینی ہی سارا اسی ترتیب سے تمام حافظوں کو یاد تھا، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آ کر دور کرتے تھے، پھر اب کیا جمع کرنا ہے؟ یہ جمع کرنے کا مطلب ہے سرکاری ریکارڈ میں لینا، سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں تھا۔ دونوں بزرگوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا اور ان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کام پر کس کو مقرر کیا جائے، کس کی ڈیوٹی لگائی جائے جو یہ کام کرے؟ تو ایک صحابی تھے انصاری زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کاتبین وحی میں تھے۔ حضور کے زمانے میں 16 صحابہ تھے، وہ جو وحی لکھتے تھے۔ جب وحی نئی نازل ہوتی تھی تو ان 16 آدمیوں میں سے جو بھی اویلیبل ہوتا اس کو بلا کر حضور وحی لکھواتے تھے۔ تو حضرت زید ابن ثابت بھی کاتبین وحی میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے بھی فوراً وہی بات کہی کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں حضرات کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان دونوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟
بار بار مختلف مجلسوں میں ان کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی اوریجنل تحریر ہے، جو کاپیاں ہوئی وہ نہیں چاہیے، جو اوریجنل تحریر ہے، جو حضور نے لکھوائی ہے اور لکھنے کے بعد حضور نے حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی ہے، حضور کے ملاحظے سے گزری ہے، وہ اوریجنل تحریر لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ یہ اوریجنل تحریر ہے۔ اس میں ایک گواہ تو جو جس کے پاس وہ صورت ہے وہ ایک گواہ تو وہ، اس کے ساتھ ایک دوسرا اور گواہ چاہیے، 2 گواہ چاہیے اس بات کے کہ اوریجنل تحریر ہے۔ اور پھر اس میں سے کاپی در کاپی ہوئی وہ تحریریں نہیں چاہیے۔ چنانچہ سب صحابہ کے پاس محفوظ تھی، فٹافٹ آئی، گواہیوں کے ساتھ آئی۔ حضرت زید بن ثابت نے ان کو ترتیب دے دی، کیونکہ الگ الگ صورتیں تھیں، ان کی سب ترتیب دے دی۔ ترتیب دے کر کے حضرت زید بن ثابت خود حافظ تھے، انہوں نے پڑھا تو اس میں 2 آیتیں نہیں تھی، تو اعلان کیا کہ پورا قرآن کریم آ گیا ہے، 2 آیتیں نہیں آئی، سورہ توبہ کے آخر کی 2 آیتیں نہیں آئی، ان کی اوریجنل تحریر نہیں آئی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو اصل تحریر ہے، اوریجنل تحریر، وہ میرے پاس ہے اور میں دوسرا گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے دوسرا گواہ نہیں ملا، اس لیے میں لے کر حاضر نہیں ہوا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا بھائی لاؤ دکھاؤ کہاں ہے، وہ دکھائی تو وہ حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ تو حضرت زید نے کہا اس کا گواہ تو میں ہوں، یہ تو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ یوں 2 گواہ ہو گئے اور وہ تحریریں لی گئی۔ اب پورا قرآن کریم اوریجنل تحریریں آ گئی۔ اب حافظ کو بٹھاتے تھے، حضرت زید حافظ کو بٹھاتے تھے، حافظ اپنے حفظ سے پڑھتا تھا اور حضرت زید اس کے ساتھ ملا کر سنتے تھے۔ ایسے کئی حافظ بٹھائے، ایک نہیں، کئی حافظ بٹھائے، وہ شروع سے آخر تک پڑھے گا، حضرت زید ملان کریں گے، پھر دوسرا حافظ بٹھائیں گے، وہ ملان کریں گے۔ جب کئی حافظوں کے حفظ کے ساتھ ملان کر کے اطمینان کر لیا تو پھر حضرت زید نے ان اوریجنل تحریروں کے کاپی کی اور وہی الگ الگ کی، سورہ بقرہ الگ لکھی، آل عمران الگ لکھی، نساء الگ لکھی، اور سب نے لکھ کر کے اس کی کاپی تیار کر کے ایک تھیلے میں بھر کے حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی۔ اور یہ جو اوریجنل تحریریں تھیں وہ جن کی ملکیت تھی ان کو واپس کر دی گئی، اعلان کر دیا کہ جس کی جو تحریر لے جاؤ واپس۔ تو اوریجنل تحریریں صحابہ کو واپس کر دی اور اس کی جو نقل تھی وہ ایک تھیلے میں سارا قرآن کریم بھر کر کے حضرت ابو بکر کو دے دی ہے۔ دیکھو اب یہ قرآن سرکاری ریکارڈ میں آ گیا۔ آج تک کسی ایک آدمی کے پاس پورا قرآن محفوظ نہیں تھا، حافظے میں تو تھا لیکن تحریری طور پر کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس سورہ بقرہ ہے، ان کے پاس آل عمران ہے، ان کے پاس توبہ ہے، یوں الگ الگ تھا، کسی ایک آدمی کے پاس قرآن محفوظ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اب سارا قرآن تھیلے میں بھر کر حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس رکھوا دیا۔ حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی تھی اور ام المومنین تھی، ازواج مطہرات میں سے، وہ تھیلا ان کے پاس رکھوا دیا تاکہ کبھی ضرورت پڑے دیکھنے کی تو اس کو دیکھا جائے۔ آج کل جیسے سرکاری ریکارڈ رکھنے کے بینک ہیں اور لاکر اور یہ اور وہ اس زمانے میں تھا نہیں، سادہ سال مسئلہ تھا، تو حضرت عائشہ کے پاس وہ تھیلا رکھ دیا۔ پھر ادھر کیا ہوا؟ ادھر جب پہلی جنگ میں اتنے شہید ہو گئے صحابہ، حافظ صحابہ، تو پھر آگے جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا۔ تو اگر 10 شہید ہوتے ہیں تو 100 حافظ نئے تیار ہو جاتے ہیں، تو حفظ کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں اتنی توجہ کی قرآن کریم کے حفظ پر کہ لوگوں پر پابندی لگائی کہ حدیث زیادہ مت بیان کرو، لوگوں کو قرآن میں لگا رہنے دو۔
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تھیلا حضرت عائشہ کے پاس سے لے کر حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا. کیوں؟ حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، تو کبھی دیکھنا پڑے تو بے تکلف وہاں سے دیکھ سکے. لیکن پھر اس تھیلے کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ حفظ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا. نئے پہلے تو بڑی بڑی عمر کے لوگ حفظ کرتے تھے، اب تو نئے بچے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں. Like, share and subscribe Numini Media Services. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال گزر گئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ضرورت پھر پیش آئی، وہ یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ریکارڈ میں ہے وہ تو ایک تھیلے میں بڑا ہوا رکھا ہے، اس کی کوئی نقلیں نہیں کی جاتی اور کوئی نقلیں مسلمانوں کو نہیں دی جاتی. مسلمانوں کے پاس تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہی سلسلہ چلتا رہا. کسی صحابی نے قرآن لکھ رکھا تھا نزول کے اعتبار سے، کون سی آیتیں نازل ہوئی پھر کون سی نازل ہوئی، اس طرح لکھ رکھا تھا. کسی نے لکھ رکھا تھا لوح محفوظ کی ترتیب سے، کیونکہ تمام حافظوں کو جو یاد تھا وہ لوح محفوظ کی ترتیب سے یاد تھا، اس طرح لکھ رکھا تھا. کسی نے اپنے قرآن کے اندر حاشیے پر تفسیریں بھی لکھ رکھی تھی، اور شروع میں 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا تھا، ان لہجوں کے اعتبار سے بھی لکھنے والوں نے لکھ رکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مختلف قرآن مختلف طرح سے لکھے ہوئے لوگوں میں اختلافات ہونے لگے. تو کرمان پر جب جہاد ہو رہا تھا، کرمان ہے افغانستان میں، وہاں جب جہاد ہوا تھا تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے وہاں فوج میں اختلافات دیکھے. یہ کہتا میرا قرآن اصل ہے، وہ دوسرا کہتا میرا اصل ہے، تیسرا کہتا میرا اصل ہے. تو حضرت حذیفہ وہاں سے جب مدینہ واپس لوٹے تو انہوں نے حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ امت کی خبر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ قرآن میں اختلاف شروع ہو جائے اس سے پہلے امت کی خبر لیجئے. چنانچہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا، وہاں سے منتقل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عثمان کی کوئی صاحبزادی حضور کی بیویوں میں نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان تو ڈبل داماد تھے. تو اب حضرت حفصہ کے پاس سے لے کر رکھتے تو کس کے پاس رکھتے؟ یہ بھی اجنبی ہے، کسی اور کے پاس رکھیں گے وہ بھی اجنبی ہیں. تو وہ تھیلا حضرت حفصہ ہی کے پاس رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا. اب حضرت زید بن ثابت بوڑھے ہو گئے، اب اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں، جو آگے اسکیم ہے وہ ساری اسکیم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. تو حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہیڈ حضرت زید بن ثابت اور 4 نوجوان قریشی ان کے ساتھ کمیٹی میں شامل کی اور 5 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی. یہ کمیٹی نے کام شروع کیا اور پھر صحابہ میں اعلان کیا کہ جن جن کے پاس میں اوریجنل قرآن کریم کی تحریریں ہیں، رائٹنگ ہیں حضور کے نے جو حضور نے کاتب ان سے لکھوائی ہیں اور لکھنے کے بعد جو حضور کے ملاحظے سے گزری ہیں، حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق لکھوائی گئی ہیں، وہ اوریجنل تحریریں لاؤ اور 2 گواہ لاؤ اس بات کے کہ اوریجنل تحریریں. اب تو لوگوں نے پہلے سے زیادہ اہتمام سے ان تحریروں کو رکھا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ان کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ ضرورت پیش ہے. تو سب صحابہ کے پاس میں بہت محفوظ ہے، چنانچہ فٹافٹ وہ ساری تحریریں آ گئی گواہیوں کے ساتھ. اب وہ تھیلا حضرت حفصہ کے پاس سے منگوایا گیا اور وہ تھیلے کو ترتیب سے رکھا، یہ تحریروں کو ترتیب سے رکھا. تو اب کے 2 آیتیں سورہ احزاب کی نہیں آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ آیتیں نہیں آئی. تو پھر اعلان کیا گیا کہ بھئی سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں آئی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ میرے پاس ہیں.
وہ 2 آیتیں اس کی اوریجنل تحریر میرے پاس ہے، لیکن پچھلی مرتبہ جو میں نے پیش کی تھی اور میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ پیش کیا تھا، وہ گواہ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں دوسرے گواہ کی تلاش میں ہوں جو یہ جانتا ہو کہ یہ اوریجنل تحریر ہے، تو میں گواہ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک ملا نہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے جو گواہ پیش کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ ابن ثابت۔ تو سارے مجمع نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تنہا گواہی کو 2 کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے، لہذا ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے برابر ہے، ان کو دوسرا گواہ نہیں چاہیے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ بیچا اور ایک اعرابی نے، دیہات کے ایک آدمی نے اونٹ خریدا۔ وہ اونٹ لے کے چلا گیا، کیسے اس نے پیسے حضور کو دے دیے، اونٹ لے کے چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اونٹ پسند نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا تجھے اونٹ پسند نہیں، پیسے اپنے واپس لے جا۔ جب پیسے واپس لینے کا مسئلہ آیا تو اختلاف ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے مثال کے طور پر $100 میں بیچا تھا اور تجھ سے میں نے قیمت $100 لی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو $125 میں خریدا تھا اور آپ کو $125 دیے۔ اب $25 کا جھگڑا ہو گیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے $100 میں اونٹ بیچا ہے اور تو نے مجھے $100 دیے۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے $125 میں خریدا ہے اور آپ کو میں نے $125 دیے ہیں، لہذا $125 لاؤ واپس۔ حضور فرمانے پہ تجھ سے میں نے $100 لیے ہیں، اس کا اونٹ کی قیمت $100 لے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا آپ گواہ لائیے۔ وہ حضور سے کہہ رہا آپ گواہ لائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی میرا تیرا جب معاملہ ہوا تھا تو ہم 2 ہی تھے، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ کوئی تیسرا تو تھا ہی نہیں، میں اور تو 2 ہی تھے، گواہ کہاں سے لاؤ؟ تو یہ جب ان کی آپس کی بات ہو رہی تھی تو اور صحابہ اکٹھا ہو گئے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ بھئی جب معاملہ میرا تیرا ہوا تھا ہم 2 ہی تھے، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے $100 میں خریدا تھا اور اس سے آپ نے $100 لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب ہمارا ان کا معاملہ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو تھے نہیں۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 7ویں آسمان پر سے قرآن اترتا ہے اور آپ وہ ہمیں سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو جو 7ویں آسمان پر سے جو چیز آ رہی ہے اور اس میں ہم تصدیق کرتے ہیں تو کیا یہ $25 کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے $100 میں اونٹ خریدا ہے اور اس سے آپ نے $100 لیے۔ اس دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ خزیمہ جس کے لیے گواہی دیں گے ان کی اکیلوں کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ تو سارے مجمع نے کہا کہ ان کو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تو اکیلوں کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے۔ بہرحال وہ آیتیں لے لی گئی۔ اب 2 تحریریں ہیں، ایک وہ تھیلے والی ساری تحریریں ہیں اور ایک اوریجنل تحریریں ہیں۔ پھر تھیلا اور اوریجنل تحریروں کا ملان کیا گیا، پھر ملان کرنے کے بعد میں پھر حافظوں کو بلا کر بٹھایا گیا، ایک حافظ پڑھتا تھا اور یہ کمیٹی کے سب حضرات اس کا ملان کرتے تھے، شروع سے آخر تک حافظ پڑھتا تھا، پھر دوسرا حافظ، پھر تیسرا حافظ، ایسے کئی حافظوں کو بٹھا کر کے اس کا ملان کیا گیا۔ جب مکمل اطمینان ہو گیا تو ان 5 کمیٹی کے 5 ممبروں نے مل کر قرآن کریم کے 5 مصحف تیار کیے اور جیسا حافظوں کو جس طرح سے یاد تھا اسی طرح سے سب صورتیں ملا کر ایک جگہ لکھی، اور یہ جو آج قرآن کریم ہے ایسا قرآن کریم انہوں نے نسخہ کیا اور 5 کاپیاں تیار کی۔ ان میں سے 1 کاپی مدینہ شریف میں حضرت عثمان کے پاس رہی اور 4 کاپیاں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جامع مسجد میں رکھوا دی گئی
اور حضرت عثمان نے پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ اب جس کو قرآن کی نقلیں لینی ہو، یہ جامع مسجد میں قرآن رکھا، اس سے نقلیں لو، اور اس کے علاوہ جس نے جس طرح سے بھی قرآن لکھ رکھا ہے، اندر تفسیریں لکھ رکھی ہے، نزول کے اعتبار سے لکھ رکھا ہے، مختلف لہجوں میں لکھ رکھا ہے، وہ سارے قرآن میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ پورے ملک سے وہ سارے قرآن حضرت عثمان کے پاس چلے آئے، اور حضرت عثمان نے وہ سب جلوا دیے، اور یہ بڑے بڑے شہروں میں جو قرآن رکھے تھے لوگوں نے اس سے نقلیں لینی شروع کی، اور آج تک وہی قرآن ہے، اس کی نقلیں ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ، اچھا پھر وہ تھیلا حضرت حفصہ والا حضرت حفصہ کے پاس واپس کر دیا گیا، پھر اس کا کیا ہوا اللہ جانے کیا ہوا۔ وہ جو اوریجنل تحریریں تھیں جن کی تھی ان کو واپس کر دی گئی، پھر کیا ہوا اللہ جانے کیا ہوا۔ تو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی پرانے زمانے کی سادہ تحریریں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جس قرآن کریم کو سرکاری ریکارڈ میں لیا گیا تھا، حضرت عثمان نے اسے سرکاری ریکارڈ میں سے نکال کر پھر مسلمانوں کو سونپ دیا، لو یہ قرآن تمہارا۔ جو کام حضرت ابو بکر نے کیا تھا انہوں نے سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا، حضرت عثمان نے سرکاری ریکارڈ سے نکال دیا۔ اور آج دنیا کی کوئی اسلامی گورنمنٹ اس کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں۔ آج 1400 سال میں کسی بھی اسلامی حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں۔ قرآن کریم مسلمانوں کو سپرد کر دیا گیا ہے، اللہ اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے، گورنمنٹوں کی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ قرآن کریم کی خدمت کرتی ہے اس کی سعادت ہے۔ جیسے کنگ فہد نے ایک بڑا کمپلیکس بنایا ہے اور بے شمار قرآن دنیا میں پھیلا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج بھی وہ خدمت ہے تو ان کے لیے سعادت ہے۔ باقی سعودی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں، اور کسی بھی حکومت کی ذمہ داری میں رسپانسبلٹی میں قرآن کی حفاظت نہیں ہے۔ قرآن کریم حضرت حضور نے تو پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو سونپ دیا تھا، اپنے گھر میں قرآن کریم رکھا ہی نہیں تھا۔ درمیان میں تھوڑے وقت کے لیے وہ سرکاری ریکارڈ میں آیا، پھر حضرت عثمان نے اسے نکال کر کے مسلمانوں کو سونپ دیا۔ یہ جمع قرآن کی داستان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا یعنی سرکاری ریکارڈ میں لیے، اور حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا یعنی تمام مسلمانوں کو اس قرآن پر جمع کر دیا۔ انہوں نے کوئی جمع نہیں کیا، وہ تو سرکاری ریکارڈ میں تھیلے میں بھرا ہوا ہے، اوریجنل تحریریں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سب مسلمانوں کو اس قرآن پر متفق کر دیا۔ اور آج قرآن کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک زبر زیر میں بھی اختلاف نہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، اگر اسے کوئی اختلاف کہے۔ الجزائر والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ورقوں کو آپس میں سینا جائز نہیں۔ تم نے کبھی حرم شریف میں دیکھا ہوگا، الجزائر کے لوگ آئیں گے اپنے یہاں کا قرآن لے کر، تو 2 گتے ہوں گے، اس میں ہر ورق الگ ہے، یوں ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے، یوں پڑھ کر ادھر رکھ دیں گے، پھر دوسرا ورق اٹھا کر یوں پڑھیں گے ادھر رکھ دیں گے۔ اور حضرت عثمان کے زمانے میں جس رائٹنگ میں لکھا تھا وہ کہتے ہیں اسی رائٹنگ میں لکھنا آج تک ضروری ہے، ان کا قرآن اسی رائٹنگ میں چھپتا ہے، اور ان ورقوں کو آپس میں سیتے نہیں۔ تو یہ الجزائر میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ ہر ورق الگ، کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہر ورق الگ تھا، آپس میں ورق سیے نہیں گئے، اور کوفی خط میں لکھا گیا تھا، اس خط کو ہم تو آج پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس کو کوئی اختلاف کہے، حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر کوئی اختلاف کہے تو اتنی تو بات ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں، زبر زیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ جو 7 لہجے تھے وہ سارے لہجے اسی رسم الخط کے اندر سمو لیے گئے ہیں، الگ اس سے الگ کسی دوسرے رسم الخط میں قرآن کریم دنیا میں کہیں لکھا ہوا نہیں۔ یہ ساری میں نے تفصیل کیوں کی ہے؟ اب لوٹ کروں آیت کریمہ پر آؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی۔
اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہمیں نے یہ قرآن کریم اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حافظون ہے، جو حافظ کی جمع ہے، اور اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی اس عالم اسباب میں قرآن کی حفاظت فرمائیں گے حافظوں کی مدد سے۔ خود اس لفظ حافظون میں اشارہ، ایک حافظ سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، لاکھوں حافظ ہیں، دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، اور کسی حافظ کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ حافظ ہے۔ آج دنیا کی اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے قرآن کریم کا ایک زبر زیر بدلنے پر نہیں بدل سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو لکھا ہوا چھپا ہوا ہے اس پر تو اعتماد ہے ہی نہیں، اعتماد تو حافظوں پر ہے، اور حافظ کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے، لاکھوں آدمی دنیا میں ہیں اور پتہ کسی کو نہیں ہے، لہذا حافظوں کو چن چن کر کوئی مار ڈالنا چاہے تو کہاں سے مارے گا؟ کسی حافظ کی پیشانی پر تو لکھا ہوا ہے نہیں۔ Like, share and subscribe New Money Media Services.